زندگی صرف وہی نہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ زندگی کی ایک اور شکل جراثیم اور وائرس ہیں، جو اگرچہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ہمارے معمولات پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور انہیں دیکھنے کے لیے سائنسی آلات کی مدد حاصل کرنا پڑتی ہے۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زندگی کی ایک اور شکل وہ ہے جو زمین پر تو موجود نہیں ہے، لیکن زمین سے باہر خلا میں اس کے وجود کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلا میں موجود زندگی سائنس فکشن کہانیوں اور فلموں میں دکھائی جانے والی زندگی جیسی نہیں ہے، یعنی بالوں سے پاک، بڑی کھوپڑی، بڑے کان اور بڑی بڑی روشن آنکھوں والے انسان سے متشابہ مخلوق، بلکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ خلائی مخلوق بڑی حد تک جراثیمی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس مقام پر زمین کا کرۂ ہوائی ختم ہوتا ہے، وہاں مختلف نوعیت کے جراثیمی مخلوق کی موجودگی خارج از امکان نہیں ہے، کیونکہ خلا میں آوارہ گھومنے والے اکثر سیارچے ایسے ہیں جن پر جراثیمی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ جب کوئی آوارہ سیارچہ زمین کے کرۂ ہوائی میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات روزانہ ہزاروں کی تعداد میں رونما ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کا کرۂ ہوائی نہ صرف یہاں موجود زندگی کو جینے کے لیے آکسیجن اور دوسری ضروری چیزیں فراہم کرتا ہے، بلکہ وہ خلائی جراثیموں کو زمین پر پہنچنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر خلائی جراثیموں کی زمین پر بلا روک ٹوک آمد جاری ہوتی تو زمین پر حیات کی موجودہ صورت برقرار نہ ہوتی اور مختلف قسم کی مہلک بیماریوں یہاں سے زندگی کو ختم کر چکی ہوتی۔ تاہم سائنسدانوں کے ایک گروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین پر موجود زندگی نے زمین پر جنم نہیں لیا، بلکہ وہ کروڑوں سال پہلے زمین پر گرنے والے کسی ایسے سیارچے کے ذریعے جس کا کچھ حصہ کرۂ ہوائی کی رگڑ سے لگنے والی آگ سے محفوظ رہ گیا تھا، یہاں پہنچی تھی، جس نے پھر یہاں ارتقاء کے ان گنت منازل طے کی اور زندگی کو موجودہ شکل دی۔ زمین کے بیرونی خلائی کرے میں کسی نوعیت کی زندگی موجود ہے؟ یہ سوال ایک عرصے سے سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی شہاب ثاقب یا سیارچہ کرۂ ارض میں داخل ہوتا ہے تو یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ ہوائی کرے میں داخل ہونے سے قبل اس پر موجود زندہ اجسام کا کچھ حصہ باہر رہ جائے اور فنا ہونے سے بچ جائے۔ یورپی خلائی ادارے سے منسلک سائنسدان کرۂ ہوائی سے باہر امکانی طور پر موجود بیکٹیریا اور خردمینی مخلوق پر تحقیق کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کرۂ ارض کے باہر ایسی خردمینی مخلوق موجود ہے جو سورج اور دوسرے اجرام فلکی سے خارج ہونے والی شدید تابکاری، انتہائی کم درجہ حرارت اور ہوا کے تقریباً عدم موجودگی میں جینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر سائنسدان کرۂ ارض کے باہر سے اس طرح کی کوئی خردبینی مخلوق پکڑ لانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ غالباً کرۂ ارض پر آنے والی پہلی حقیقی خلائی مخلوق ہوگی، جس سے اس نظریے کو تقویت ملے گی کہ زمین پر زندگی بھی کہکشاں کے کسی سیارے سے آئی تھی۔ برطانیہ کی گرین فیلڈ یونیورسٹی کی پروفیسر کلارا جونز ولیجو خلائی مخلوق تلاش کرنے والے مشن کی سربراہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس نظریے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا زمین پر زندگی خلا سے آئی تھی۔ اگر ہمیں ایسی کوئی مخلوق مل جاتی ہے جو خلا کے انتہائی دشوار حالات میں زندہ رہ سکتی ہے تو پھر ہمیں اس نظریے کی صداقت پر یقین کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ خلا میں انتہائی شدید صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہاں بالعموم درجہ حرارت 0 سے 90 درجے سینٹی گریڈ سے بھی کم ہوتا ہے اور ہوا نہ ہونے کے برابر۔ دوسری جانب وہاں ہر وقت مسلسل خطرناک تابکاری کا سامنا رہتا ہے۔ کلارا جونز کہتی ہیں کہ
کہ اگر خلا میں کوئی مخلوق اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ مریخ اور دیگر سیاروں میں زندہ نہ رہ سکتی ہو۔ یورپی خلائی ادارے اپنے اس مشن کے لیے 60 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ تیار کی جانے والا ایک غبارہ 21 میل کی بلندی پر پہنچائے گا، جو مختلف آلات کے ذریعے وہاں موجود چیزوں کو خلا سے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے گا اور زمین پر واپسی سے قبل انہیں سیل کر دے گا تاکہ وہ فضا میں بکھرنے نہ پائیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر زندگی کا آغاز لگ بھگ 3 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے ہوا تھا، مگر اس سوال کا ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی تھی۔ یورپی خلائی ادارے کا نیا مشن اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی جانب ایک اور قدم ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری یہ ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔